أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. دنیا دار، حوث پرست، طاغوتیت اور شیطانی طاقتوں کا ذہن رکھنے والے ابلیس اسی کی طرف مائل کرتا ہے انسانوں کو. ان کے استدلالات میں سے ایک استدلال، اور عام طور پر میں پیسے والا ہوں اس لیے میں اچھا ہوں، میں دنیا کے لوگوں میں مشہور ہوں اس لیے میں اچھا ہوں، کثرت ہماری ہے اس لیے ہم اچھے ہیں. قرآن میں نازل ہوا تو کہنے لگے ساری خرابی عقیدے کے اندر تھی، نتیجے میں زندگی کا ہر معاملہ من مانی طور پر ہر قسم کی برائیوں سے معاشرے کے اندر بھرپور معاملہ تھا. آج غور کرنے پر آج بھی کم و بیش وہی ہے. اسلام سے پہلے کی جتنی کیفیتیں تھیں، عقیدے میں خرابی، عمل میں خرابی، فکر میں خرابی، اسلام کے آنے کے بعد اصلاح والا پہلو شروع ہوا تو اسلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس حال میں لوگ ملوث تھے، جس کیفیت میں چل رہے تھے، سوچ رہے تھے، جس کو سچ سمجھ رہے تھے، اس زمانے کا نام رکھا اسلام نے جاہلی زمانہ. حقائق سے دوری اختیار کیا ہوا. جاہل کے معنی نادان، ناواقف، حقیقت سے دور. جاہل کے بس اتنے معنی ہے. ارے جاہل بولے تو جس معاملے میں آپ سے مخاطب ہے اس معاملے میں آپ ناواقف ہیں، حقائق سے آپ بہت دور ہیں. اس پیمانے کے اوپر سامنے رکھ کر آج کے دور میں بھی کم و بیش، بلکہ اسلام سے وابستگی کا بھی اظہار کرنے والوں کی بڑی سے بڑی تعداد، نام رہ گیا ہے، بلکہ اعمال کے اندر ظہور بھی ہوا ہے، لیکن اس کے حقائق سے ناواقف. اگر وہ ہے واقعی نماز میں رکعت باندھنے کے بعد اللہ کا سامنا ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے، اور کیفیت آتی ہے، یہ ایمان ہے. یہ کیفیت آتی ہے، توجہ ہوتی ہے، یہ اصل ایمان کی حقیقت ہے. اس طرح ہر معاملے کے اندر خلوص للہیت، خوف خداوندی پیدا ہونا چاہیے. مشرکوں نے کیا کہا تھا؟ قیامت کے لیے باقی رکھا اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے، اس جیسا زمانہ پلٹتا رہے گا، آتا رہے گا، مگر اصلاح والا معاملہ ہماری طرف سے جاری ہے، باقی ہے. اس لیے کہ ہم نے کلام پاک کو باقی رکھا ہے، کلام پاک کے ترجموں کو باقی رکھا ہے، کلام پاک کی وضاحت اور تفسیرات کے جاننے والوں کو باقی رکھا ہے. جو اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ان پر ذمہ داری ان سے رجوع ہونا ہے. جو جڑے ہوئے ہیں ان پر ذمہ داری جب وقت ملتا ہے وقتاً فوقتاً ان حقائق کا علم، حقائق ان کے سامنے ظاہر کرتے چلنا ہے. ہاتھ پکڑ کے کسی کو موڑنا نہیں ہے. انسان سمجھنا ہے، سمجھ کر خود سے عبادت میں لگنا ہے. تو چنانچہ اس کیفیت کے بتا رہے آج کے اس آیت کے اندر بھی کافروں نے ایمان لانے والے مسلمانوں سے تانا دینے لگے، جو کم و بیش آج بھی دے رہے تھا نا. ایمان والوں سے، صحابہ کر کے نہیں فرمایا. اس حقیقت سے جڑے ہوئے جب تک دنیا قائم ہے، جب تک حقائق سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا کہتے ہیں؟ لو کانا خیرن،
ہم تو مانتے نہیں، تمہارے دین کو نہیں مانتے، عقیدہ اسلامی کو نہیں مانتے، اس کے بتائے طور طریقے طرز کے پر جو زندگی کے ہر پہلو پہ موڑ دیتا ہے۔ تجارت اپنی مرضی سے نہیں، تجارت ان اصول اور ضوابط کے ساتھ جڑنا ہے جس میں حریف کو، سامنے والے کو، گراہک کو دور دور تک اشارہ بھی نہیں ہونا، خفیہ کوئی چیز نہیں رکھنا، دھوکے کی چیز نہیں رہنا، باتوں میں گول پھرا کر اس کے حوالے کر دینے والی کیفیت نہ ہونا، ذرا بھی آئے تو پہلے واقف کر دینا، پھر انہیں ڈھونڈ کے تلاش کر کے عیب نکالنے کی کوشش نہیں کرنا، چونکہ تم ایک فرد ہو، تمہارا سامنا کرنے والے اللہ کی ایک بڑی مخلوق ہے، تم بھی اللہ کے بندے ہو، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور تجارت والا معاملہ اسی طرح سارے کاروبار والے معاملات اللہ نے آپ کے حوالے کیا۔ آپ کا ایمان امتحان، آزمائش، ایمان کی حقیقت اس معاملے کے اندر ظاہر ہوں گی، پھر آپ سے جڑنے والے افراد یہ قدرت جڑاتی ہے تمہاری آزمائش کے لیے۔ چنانچہ کہتے تھے اگر ولو بالفرض یہ دین اسلام، یہ طریقے سب ٹھیک ہیں، ایسا کیسا ہوتا جی؟ ہم پہل ہوں، ہم سب سے پہلے اس سے جڑنے والے ہوتے، اب جڑے ہوئے نہیں ہیں، کثرت وہی ہے ہماری، نافرمانوں کی، منمانی طرز کی زندگی گزارنے کی، بے حیائی کی، ظلم و زیادتی کی، خیانت کی، ایک دوسرے کے پر چھیڑ چھاڑ کی، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کی، زندگی میں ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی میں آگے بڑھنے کی، کسی کے ناموں کو بگا کر عزت اس کی گرانے کی، اللہ کی مخلوق سے مسخرہ پن اٹھانے کی، پھر اللہ کی دی ہوئی ساری قدرت کی چیزوں سے اللہ کی عطا نہ سمجھ کر اپنی محنت سمجھنا، میں اپنے گول طریقے سے گھما کے لے لیا ہوں فلاں فلاں، یہ سب شیطانیت ہے۔ اس کے اوپر یقین مان لیا کہ ہم صحیح ہیں، اس قسم کا جواب دینے لگے ایمان والوں سے، اگر واقعی جو طریقہ تم اختیار کر رکھے ہو اگر واقعی حق ہے، سچ ہے، تو پھر اس میں ہم آگے رہتے، تم کو ڈھونڈنا پڑتا، تم کہاں سے رہتے اس میں؟ بات کیا ہے؟ ہدایت والا راستہ ملا نہیں، خود بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو کہہ دیے کہ یہ بگڑے ہوئے، ہم سدھرے ہوئے، لہٰذا کہنے لگ گئے یہ تو پرانی قدیم گھسی پٹی باتیں ہیں، اللہ کے کلام کو، اللہ کے کلام سے جو حقائق پیش کر دیے گئے، یہ پرانے دخیال سی باتیں چھوڑو ہمارے سامنے، زمانہ کدھر جا رہا ہے، کدھر بھاگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ زمانہ دینے والا اللہ، زمانے میں کروٹ بدلنے والی اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر آپ صحیح راستے پر رہ کر زمانے والوں کو اپنے عملی زندگی سے صحیح پہلو سکھانا سمجھانا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ خیال اس امت کے آخر زمانے کے لوگوں سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کتاب جیسا قرآن دیا گئے تھے تورات کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کتاب، تورات کے معنی میں بھی کتاب اللہ ہے، زبان ہبرو کا لفظ ہے، عربی میں اس کو شفٹ کرتے ہیں تو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اس کی ذمہ داری ان کو امام پیشوا بنا کر اور ان کو اپنے مخلوق کے درمیان میں رحمت کا ذریعہ سبب بنا کر بھیجے تھے، اور یہ بتائے تھے کہ یہ کتاب دیکھو، اسی طرح یہ کتاب بھی جو اے عربو، سب سے پہلے ان سے خطاب جو اللہ نے بھیجی ہے، اس کے اندر کن چیزوں کی بات ہے؟ تمہارے سابقہ کتابوں کی پورے حقائق کو تو پیش کر لینا، تمہاری اپنی زبان میں ذکر ہے نا، ایک ہی مقصد ہے، تمہارے نافرمانیوں کا ذکر کر کر تم کو ڈرانا، آگاہ کرنا، واقف کرنا، اور ماننے والوں کو، عقیدہ رکھنے والوں کو، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر سدھار پیدا کرنے والوں کو یہ محسنین ہیں، یہ نیکوکار بندے ہیں، ان کے لیے کلام پاک اس دنیا کے اندر خود بشارت دے دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی، اللہ کی مرضی، خوشنودی کی، اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے والے دائمی زندگی میں نعمتوں کی
اور جو نہیں کرنے والے ان کو وارننگ سناتے چلتا ہے. اب اس چیز کو کچھ سمجھنے والوں نے کیسا سمجھا تھا، سمجھ کر کیسا ٹکے رہے، ٹکے رہنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا، ان کی تعریف، ان کی کچھ تفصیل چند نمونوں کے ساتھ اگلی آیت سے ذکر آتا ہے. سبحان اللہ.